بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. سورہ بنی اسرائیل کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے روح بروح بیان کی گئی تھی. کچھ مضامین بچی ہوئی ہیں، ان مضامین کے ساتھ آج کا درس ختم ہوتا ہے. تو ان مضامین میں ایک موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ لِعِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے یہ بات کہیے، یقول التی ہی احسن، جب وہ بات کرے تو اچھی بات کرے. ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ یہ شیطان ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اگر ہم اپنے تنازع جھگڑے آپس میں اختلاف پر غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اختلافات کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہوتی ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا جس کی وجہ سے سامنے والا انسان ناراض ہو گیا، اور یہ ناراضی کی حد اس قدر پہنچ جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد ہاتھا پائی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے جب یہ کہہ رہے ہو، بول رہے ہو، بڑے سوچ سمجھ کر کہو، بڑے غور و فکر کے ساتھ کہو، کیونکہ یہ ہمیشہ یہ شیطان کا فریب رہا، دھوکہ رہا، شیطان کا یہ مکر رہا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکالیں کہ سامنے والے انسان کو تکلیف ہو جائے اور آپ کے تعلق سے ان کے دل میں برا خیالات، برے سوچ پیدا ہو جائے. اسی لیے شریعت نے زبان کی حفاظت کی بڑی تعلیم دی. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے لیے دو نگران موجود ہوتے ہیں. جبھی بھی کچھ بات نکالے وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. اسی لیے تعلیم دی گئی سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے دو فرشتے، معزز فرشتے اللہ نے مقرر کیا جو اسی ڈیوٹی میں ہیں، اسی ورک میں ہیں کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے مسلمان کی پہچان بتائی. اچھا مسلمان وہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اسے چاہیے فلیقل خیرن، تو چاہیے کہ وہ جب بولے تو اچھا بولے. اگر یہ کیفیت اس کے اندر نہیں ہے او یصمت، تو خاموش رہے، خاموشی اختیار کر لے. زبان سے جب بول رہے ہیں تو اچھا بولے، ورنہ خاموشی اختیار کریں. جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر بولے. اگر وہ سوچ سمجھ کر نہیں بول سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک زبان کی اہمیت، ان باتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا. دو چیزیں کیا ہے؟ اور اگر دیکھو ہمارے زندگی میں ان دونوں چیزوں کا کیسے کردار ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان کی جو انسان مجھے گارنٹی دے دے، مجھے ضمانت دے دے کہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، میں اسے صحیح استعمال کروں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اسے جنت کی ضمانت دے دی. وہ انسان جنتی ہے، وہ انسان جنتی ہے کیونکہ اس نے زبان کی حفاظت کر لی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری چیز اپنے دونوں رانوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ کی. اللہ اکبر. ان دونوں چیزوں کی جو انسان ضمانت دے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت کی خوشخبری دی.
اس زبان کا کردار اس قدر ہے کہ اگر ہم جب صبح کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ تمام اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں، زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے زبان تو درست رہنا، تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہے گی تو درست رہے گی، اگر تیرا کردار صحیح رہے گا تو ہم پورے کے پورے درست، اگر تو بگڑ گئی ہم پورے بگڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ زبان کا اس قدر کردار دیکھو کہ پورے اعضاء کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے اعضاء جسم کا ہر عضو صبح ہوتے ہی زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو درست رہنا، اگر تو درست رہے تو ہم پورے درست، اگر تو بگڑ گئی تو ہم پورے بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ سلف صالحین میں صحابہ میں اگر غور کر کر دیکھو زبان کی کتنی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور بار بار زبان کو بول رہے ہیں جتنی میں آج گناہ میں مبتلا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے میری زندگی میں تیرے سبب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، کیا مرتبہ، کیا کتنی بشارتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان کے تعلق سے کہ وہ جنتی ہیں۔ وہ اپنی زبان پر ملامت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جتنے گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں وہ تیرے سبب ہو رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا کیا معاملہ، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، پھر بھی آپ اپنی زبان کو اتنی ملامت کر رہے ہیں؟ تو کہا اے عمر تم نہیں جانتے ہو کہ مجھ سے جو گناہ ہو رہے ہیں اسی زبان کے تحت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زبان انسان کو بگاڑنے، سنوارنے، سدھارنے میں بڑا کردار رکھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں دن بھر میں، سوچ کر دیکھو کتنے گناہ، وہ تمام گناہوں کا سبب یہ زبان ہوتی۔ ہم بول رہے ہیں، جھوٹ نکلتے چلے جاتا، غور و فکر کر دیکھیے جھوٹ کیسے کیسے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آئے شکایت کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں میں، بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، ایسے نہیں، کبیرہ گناہ قرار دیے۔ وہ بول رہے ہیں زنا کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، اور بہت سارے گناہ ہیں میرے اندر، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل تعاہدونی علی ترک الکذب، کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گے جھوٹ چھوڑ دینے کا؟ جھوٹ چھوڑ دینے کا وعدہ کرو گے، یعنی زبان کی حفاظت کر لو گے؟ وہ صحابی رسول نے کہا میں نے بڑے بڑے گناہ سنائے، زنا سنایا، چوری سنایا، بہت سارے بڑے بڑے گناہ، شراب بھی پیتا ہوں، یہ تمام گناہ کو میں نے سنایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک گناہ کو چھوڑنے کا وعدہ، بڑی خوشی سے انہوں نے وعدہ کر دیا، کہا چھوڑ دیتا ہوں، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہوں گا۔ رات ہوئی، شراب پینے کی عادت تھی، شراب کے قریب جانا چاہ رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ میں نے جو وعدہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میں شراب پی لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی کل صبح اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ رات تم نے کیسے گزاری، اگر میں یہ کہا سچ کہتے ہوئے کہ میں نے شراب پیا تو ایسی صورت میں حد نازل ہو مجھ پر حد نافذ ہو جائے گی، 80 کوڑے پڑیں گے، 80 کوڑے کہاں کھاؤں گا؟ پھر انہوں نے سوچا اگر میں جھوٹ بول دوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں میرے متعلق آیتیں نازل کر دے گا اور وہ آیتیں رہتی قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے گی۔ تو فوراً انہوں نے کہا شراب نہیں پیوں گا۔ پھر ایک گناہ آگے بڑھتے ہیں، زنا کرنا چاہتے ہیں، یہی وعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آیا کہ اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہو جائے گی، اگر میں زنا کر دوں گا رجم کر دیا جائے گا مجھے۔ ایسے کئی گناہ سے وہ چھٹتے گئے، دور ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی دوبارہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی زندگی گزارے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ایک چھوٹا سا جو وعدہ تھا حل تعاہدونی علی ترک الکذب، میرے جو پورے گناہوں سے روک دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو جھوٹ ہے، ایسے بہت سارے گناہ ہیں، غیبت سوچ کر دیکھو زبان سے ہم کرتے ہیں، کتنی لاشعوری میں کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اتنی لاشعوری میں کر بیٹھتے ہیں. کتنا بڑا گناہ بتائی. جیسے کل میں نے حدیث بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تانبے کے ناخن ہیں جو اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں, اپنے گالوں کو نوچ رہے ہیں, اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے جبرائیل کون ہے یہ جنہیں اتنی بھیانک سزا. جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے جو دن میں کئی مرتبہ لوگوں کے تعلق سے برائی بیان کرتے ہیں اور اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں, غیبت کیا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے. دیکھیے آپ ام المؤمنین ہیں, کیا مقام کیا مرتبہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ لگاؤ تھا. ایک مرتبہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے سوکن کے تعلق سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ حقیقت پر مبنی تھا. بات میں کہتی ہیں کہ حضرت صفیہ کے بارے میں بتاتے اور ایسے کتنے مرتبہ ہم نے اپنے دوستوں کے بارے میں, اپنے ساتھیوں کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں ہم نے یہ بات نہیں کہہ دیا. وہ بات میں کہہ دیتی ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ پسخط ہے, گڈی ہیں کے معنی میں. یہ کہنا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اپنی بیوی پر. کہنے لگے اے عائشہ تم نے جو لفظ استعمال کیا اگر اس لفظ کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا, گندا ہو جائے گا. اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. سوچ کر دیکھو کہ جو ہم اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دیتے ہیں لاشعوری میں, نہ جانے اس کا کیا ہونے والا ہے, کتنے گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تعلیم دیے عقل مند انسان وہ ہے جو سوچ کر تول کر بولتا ہے. بیوقوف انسان وہ ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے, کہنے کے بعد سوچتا ہے میں نے کیا کہہ دیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی پہچان بتائے. منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جب لڑائی جھگڑے پر آتا ہے تو گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. کتنے مرتبہ ہمارے یہ تمام چیزوں پر غور کر دیکھو ہمارے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے عمل پورا منافق جیسا تو نہیں ہوگا. جب بات کر رہے ہیں تو بار بار جھوٹ بول دے رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں تو وعدہ خلافی ہم سے ہو رہی ہے زبانوں سے, اور ساتھ ساتھ جب لڑائی جھگڑے پر اترے تو نہ جانے کتنے گالیاں ہماری زبانوں سے نکل بیٹھتی ہیں. تو یہ تمام منافقوں کی نشانیاں بتائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حجرات پڑھ کر دیکھیے. سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے بار بار مخاطب ہو کر کہا کہ کیسے اس کی زبان کی حفاظت ہونی چاہیے. ایسے گناہ نہ کرو جو تمہارے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. ہمارے اندر وہ تمام چیزوں کی خوبی اور خصوصیت ہونا چاہیے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہونی چاہیے. جب مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی اس سے محفوظ رہتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان بھائی اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے. ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بھائی میرے سے ناراض تو نہیں. ہم نے کتنے مرتبہ ایسے الفاظ استعمال تو نہیں کر دیے جس سے ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہو چکا ہے, مسلمان بھائی. تو یہ تمام چیزیں شریعت نے تعلیم دی اور کہا یہ شیطان یہی چاہتا ہے. شیطان کا دھوکہ ہے, شیطان کا مکر ہے. شیطان ہمیشہ یہ ورغلاتا ہے کسی بھی طریقے سے تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے. اور میاں بیوی کے تعلق سے تو خصوصی طور پر تعلیم دی گئی, سنبھل کر رہو, سوچ کر بولا کرو, کیونکہ یہ شیطان ایسے الفاظ نکال دیتا ہے شوہر کی زبان سے کہ بیوی اس سے ناراض ہو جاتی. بیوی کی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ وہ شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ تنازع جو جھگڑے ہماری زندگی میں ہیں وہ تمام شیطان کی جانب سے ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ کہتا ہے اے نبی آپ میرے بندوں سے کہو. عبادی کا ورڈ استعمال کیا گیا. آپ غور کر دیکھو کتنی پیاری محبت سے اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے. اے میرے بندو, اے نبی آپ سنا دو میرے بندوں سے. یقول التی ہی احسن, جب بولے تو اچھا بولے.
کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک تعلیم اس سورے میں یہ بھی دی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انسان کتنا جلد باز ہے کہ جب کوئی چیز اسے پہنچتی ہے تو بدعا دینے میں بہت جلد بازی اختیار کر دیتا ہے، بدعا دینے میں بہت جلد بازی اختیار کر لیتا ہے۔ وَقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان اس قدر جلد باز ہے، بدعا دینے میں کوئی تکلیف پہنچی فوراً اس کی زبان سے بدعا، ماں کو کچھ تکلیف پہنچی تو بچے کے سلسلے میں بدعا، باپ کو کچھ تکلیف پہنچی بیٹے کے سلسلے میں بدعا، بیٹے کو کچھ تکلیف پہنچی باپ کے سلسلے میں وہ ماں باپ کے حق میں بدعا دے دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں جو بدعائیں دیتے ہیں اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس بدعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ایسی حالات میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے سلسلے میں ہو یا ماں باپ کے سلسلے میں ہو، اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں ہمیشہ خیر کی دعا کریں۔ اب دیکھو سعودی عرب کے عالم دین جس کو ہم جانتے ہیں، جن کی امامت بڑی مشہور ہے، کیا نام؟ سدیس، وہ اپنا خود کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بڑے شریر تھے، گھر میں سب سے زیادہ شریر تھے، ماں کو ستایا کرتے تھے، اتنی تکلیف دیتا تھا، میں وہ بیان کرتے ہیں، میں اتنی تکلیف دیتا تھا ماں کو برداشت نہ ہوتا تھا، وہ برداشت نہ ہو کے زبان سے اس کی بدوا نکلتی تھی، لیکن وہ بدوا بھی ایسی بدوا ہوتی تھی، وہ کہا کرتی تھی اللہ تجھے حرم کا امام بنائے بولے۔ دیکھو آپ ماں کا کردار دیکھیے، آج ہمارے گھر کے عورتوں میں دیکھو آپ وہ کیسے کیسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو مٹھی میں مل جا، نہ جانے تو برباد ہو جا، تو تباہ ہو جا، تو ہلاک ہو، برباد ہو، کتنے الفاظ ایسے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری ماں جب بھی مجھ پر غصہ کرتی یہی دعا دیتی، اور میری ماں کی ان بدواؤں کا اثر ہے کہ میں آج حرم کا امام ہوں، وہ کہتے ہیں۔ تو یہ ماں کی دعا کا انداز ایسا ہونا چاہیے، بچے سے ناراضگی بھی ایسی ہونا چاہیے کہ وہ بچے کے لیے حق میں دعا کرے۔ تکلیف ہو رہی ہے، اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ہر ایک کا مزاج طبیعت ہر ایک کی اللہ رب العالمین نے کیفیت الگ الگ رکھا ہے، اور اولاد کی جانب سے کچھ تکلیف ہو تو اس کے حق میں دعا دیں، اللہ ہدایت دے، تجھے ترقیاں دے، ایسی دعائیں اگر دیں گے اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے گا، توفیق دے گا، ترقیاں عطا کرے گا۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین انسان کے اس تخلیق کا ذکر کیا جو کہ بار بار ان مضامین کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے بڑا مقام دیا علم کی بدولت۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیے، تمام فرشتے، ابلیس انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور یہی کہتا رہا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ غرور و تکبر نے اسے دور کر دیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نماز کے متعلق احکام بتائے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سورہ اسراء بنی اسرائیل، یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کا آخری اختتام تھا، مکی دور ہجرت کے قریب۔ تو آپ غور کرو، اللہ رب العالمین نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سب سے بڑا تحفہ جو عطا کیا وہ نماز ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ نے نماز کے جو اوقات ہیں ان تمام اوقات کو ان آیتوں میں بیان کر دیا، کہا کہ بندے مومن ہو نماز قائم کرو، اور نماز جتنا قائم کرو گے اس قدر اللہ کی مدد آئے گی۔ ہجرت کرنا ہے مسلمانوں کو، اور ہجرت معمولی چیز نہ تھی، کئی کٹھین مراحل تھے، کئی مشکلات تھے، ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے نماز سے جڑنے کا حکم دیا۔ نماز کب فرض ہوئی؟ ہجرت کرنا ہے اس سے پہلے، کچھ سال پہلے، 2 سال پہلے اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا۔ بتانا اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ایک مشکل وقت آنے والا ہے، ہجرت کرنا ہے، ہجرت بڑی قربانیاں دینے کا ذریعہ ہے، لیکن اس ہجرت کے سب سے پہلے تم اپنے آپ کو رب سے جوڑو، اور رب سے جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز ہے۔ جب تم نماز
کو انجام دو گے تو یہ تمہاری آنے والی ہجرت آسان ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مصر سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ جب بنی اسرائیل نماز کے پابند ہوئے تو اللہ رب العالمین نے راہیں کھولا، اور راہیں ایسی کھلی، آپ غور کر دیکھو، فرعون پیچھے ہے اور بنی اسرائیل دوڑ رہے ہیں، ایک ایسی جگہ پہنچ گئے، سامنے سمندر ہے، کوئی راہ نہ تھی، ان کی باتیں یہ اثر کری کہ سمندر میں راستہ نکلا۔ تو اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن مجید کہتا ہے مدد چاہتے ہو، زندگی میں مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو تو نمازوں سے اور صبر سے جو ہے اللہ کی مدد چاہو۔ نماز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ مومن کے لیے تڑپ ہونی چاہیے نمازوں کے تعلق سے۔ فکر مند جو ہوگا وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اللہ کے سائے میں ہوگا۔ جو دن کے دل مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، نمازوں کی فکر ہوتی ہے، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی جو فکر کرتے ہیں، وہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ ایسی کئی بشارتیں دی گئی ہیں۔ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑا مقام و بڑا مرتبہ بتایا ہے۔ یقیناً یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ ثبوت دینا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو نمازی ہوں۔ اگر بے نمازی ہے تو اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثبوت ہے یہ نماز حقیقت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتایا، کافر اور مومن میں یہی فرق ہے۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے، ثبوت دو۔ ثبوت کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی۔ نماز، اذان ہوئی، مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ داڑھی رکھنے سے، جھبا پہننے سے، اچھی ٹوپی لگانے سے مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ شناخت اسلام میں بتایا گیا، الفرق ما بین الکافر والمومن، کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی الصلاۃ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ہے، نماز سے معلوم ہوگا کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ نماز کی پابندی ہوگی تو مسلمان، نماز سے اوجھل ہے، نماز سے دوری ہے تو کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کوئی چیز کا فرق نہیں۔ تو یہ نماز سے جڑو گے تو اللہ رب العالمین کے پاس مومن قرار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد ایک مشہور آیت ہے جو کہ ہم نے بار بار سنا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہ پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً یہ باطل کو مٹنا ہی ہے، جانا ہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا حق رہے، حق ثابت ہو کر رہے گا، باطل باطل ہے، باطل مٹ کر رہے گا۔ یہ اللہ نے اصول بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کیا حالات میں فتح مکہ ہوا۔ ایک دور تھا، مسلمانوں کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، کئی مسائل آئے، مشکلات آئے، مسلمان مکہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجبور ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اے مکہ، اللہ جانتا ہے کہ اس دل میں سب سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، اگر یہ لوگ نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اتنی تکلیف کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا۔ چھوڑنے کے بعد ایسے حالات اللہ رب العالمین نے پیدا کیا کہ کچھ ہی سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے آئے۔ مکہ فتح کی حیثیت، فاتح کی حیثیت سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عاجزی انکساری کے ساتھ تاریخ بنائے کہ کوئی بادشاہ اس وقت کا تاریخ پڑھ کر دیکھو، جو فاتح ہوتا غرور و تکبر میں، گھمنڈ میں یہ رہتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں، اپنا سر اس قدر جھکائے ہوئے ہیں کہ اونٹنی کے کجاوے سے بار بار لگ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے فیصلے پر راضی ہے۔ جو فیصلہ سنائیں گے اسے اپنانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، آج کے دن میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، میں نے تمام کو معاف کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے،
آپ غور کر کر دیکھو 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بتوں کو ان لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ لاٹھی تھی، عصا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اس لاٹھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودان باطل کو گرا دیا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، یہ باطل کو مٹنا ہی ہے، یہ مٹ کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے پڑھتے تمام یہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ایک مضمون جو سورہ بنی اسرائیل کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے۔ مشرکین مکہ کو ان یہودیوں نے سکھایا، کہا جاؤ اگر محمد اگر سچے نبی ہیں تو ان سے 3 سوالات کرو، اگر وہ 3 سوالات میں سے 2 سوالات کا جواب دیتے ہیں اور ایک سوال کے متعلق اللہ کی طرف منسوب اللہ کی جانب کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ سچے نبی ہیں۔ تو دوڑتے ہوئے آئے مشرکین مکہ، سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال روح کے تعلق سے، دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے تعلق سے، تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے تعلق سے۔ بنی اسرائیل نے بتایا تھا روح کے متعلق کچھ نہیں کہیں گے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ یہ 2 کے متعلق بتاتے ہیں تو سچے نبی ہیں، اگر نہیں بتاتے ہیں تو آپ انہیں جھوٹا سمجھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے روح یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا علم بندوں کو صرف کچھ ہی دیا گیا ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے روح کے تعلق سے، اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے آنے والی صورت کو نازل فرمایا، سورہ کہف کے تعلق سے بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالی کل اس سلسلے میں یہ بات آئے گی۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کے تعلق سے، وہ بھی جو ہے سورہ کہف میں بتایا گیا۔ تو یہاں پر یہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔